बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 9 चींटियों की फतह को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिया किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। यानी कि अगर वो कोई कहानी पढ़ें, नज़्म सुने या कोई ख़बर, हदायत, फ़ीचर या मुकालमा या कोई ड्रामा वगैरह सुने या पढ़ें तो उसका मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है, ये समझाना है कि मरकज़ी ख़्याल होता क्या है। मरकज़ी ख़्याल मतन जिसमें नज़्म और नसर दोनों चीज़ें शामिल हैं का मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ होता है, जिसमें बताया जाता है कि शायर या मुसन्निफ़ के लिखने का मकसद क्या है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, किस चीज़ को सामने रख कर उसने ये लिखा है। तो बच्चों को मरकज़ी ख़्याल लिखने के काबिल बनाने के लिए हमने सिर्फ ये नहीं करना कि वो पूरा सबक पढ़ें और उसके बाद मरकज़ी ख़्याल लिखें। आप बच्चों को सबक की एक इबारत पढ़ाएं और फिर उनसे पूछें कि आप बताएं इस इबारत का मरकज़ी ख़्याल क्या है। जब आप सबक में दिए गए 4 से 5 इक़्तिबासात का मरकज़ी ख़्याल बच्चों से मालूम करेंगे तो फिर पूरे सबक का मरकज़ी ख़्याल बयान करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मुख्तसर और तावील, मारूज़ी और मौज़ूई सवालों के जवाब दे सकें। यानी कि बच्चे जब भी कोई ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, मुकालमा, ड्रामा, कहानी, फ़ीचर कुछ भी सुने तो फिर उससे मुतालिक जब उनसे सवालात पूछे जाएं, चाहे वो सवालात मारूज़ी शक्ल में हो यानी कि MCQs की शक्ल में, खाली जगह या गलत दुरुस्त फ़िक्रात की सूरत में, तो वो उन तमाम सवालों के जवाब दे सकें। या फिर कोई सवाल अगर मौज़ूई हो सकते हैं, जैसे कि कोई मौजू दे दिया जाए और उस पर ख़यालात का इजहार करना है, उस पर मजमून लिखना है, उसके बारे में कोई राय देनी है, अहम नकात बयान करने हैं, तो भी ये सवाल वो हल कर सकें। अब हमने इस मकसद के लिए बच्चों को तैयार कैसे करना है? हमें करना ये है कि जब हम सबक पढ़ा रहे हों तो इस दौरान बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछते जाएं। जैसा कि हमारे सबक के अंदर भी कुछ सवाल ऐसे भी हैं, रुकें और बताएं, सोचें और बताएं। तो ये सवाल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए होते हैं, बच्चों को तैयार करने के लिए कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपने सवालों के जवाब भी देने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्तसर सवाल जवाब की सूरत में हों, वो आप उनसे खाली जगह की सूरत में भी पूछ सकते हैं, आप उनसे अल्फाज मानी की सूरत में भी पूछ सकते हैं या गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती के मुतालिक भी पूछ सकते हैं। तो जब हम पूरे सबक के दौरान इनसे ये सवालात पूछते रहेंगे तो इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चे मश्क यानी तफ़हीम के लिए तैयार हो जाएंगे और दूसरे ये कि बच्चों का हमें मालूम रहेगा कि आया बच्चे तवज्जो के साथ सबक सुन भी रहे हैं या नहीं और इसका मफ़हूम भी उनकी समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोनों लिहाज से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है जब हम सबक पढ़ाने के दौरान बच्चों से सवालात पूछते हैं। मुख्तलिफ माशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। देखिए, हम इस माशरे में रहते हैं, माशरे में मनफी और मुस्बत दोनों तरह के किरदार होते हैं। जालिम और जाबिर भी होता है, आदिल और मुनसिफ भी होता है, दूसरों पर जुल्म करने वाला भी होता है और दूसरों के काम आने वाला भी होता है, हमेशा सच्चाई का अलमबरदार भी होता है और झूठ पर मुबनी मुनाफकत करने वाला भी होता है। तो बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि माशरे में रहते हुए वो पहचान कर सकें कि माशरे में कौन कौन से मुस्बत पहलू हैं और कौन कौन से मनफी पहलू हैं और हमें किस चीज़ को अपनाना है। हमें हमेशा सच बोलना है, हमें हमेशा इखलाकियात पर अमल करना है और वो रास्ता जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जिन पर अमल करके उन तमाम तालीमात पर हमने अमल करना है। और वो तमाम मुस्बत पहलू हैं किसी भी मुआशरे के,
اور اس کے پیرالل اگر دیکھا جائے، اس کے الٹ میں اگر دیکھا جائے کہ جو تمام پہلو ہیں وہ منفی کردار ہیں، تو بچے نہ صرف ان دونوں کرداروں کو پہچان سکیں بلکہ وہ اس چیز کا بھی فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کون سے کردار کو پہچاننا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو نہ صرف سمجھائیں بلکہ بچوں کا نقطہ نظر بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے معاشرے میں ایسا کوئی کردار دیکھا، تو آپ کو اس کا کردار اچھا لگا یا برا لگا، کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگی اور کیا آپ ان کو اپنانا چاہیں گے، یا اگر انہوں نے کوئی برا کردار معاشرے میں دیکھا تو کیا اس کردار کو وہ اپنانا چاہیں گے، اگر نہیں تو کیوں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم بچوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو پھر اس طرح ہی ہمارے بچے معاشرے کے معزز شہری بن سکیں گے جو اپنے اندر تمام مثبت کرداروں والی خصوصیات رکھتے ہوں گے، طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس سبق موجود ہے، ہمارے سبق کو بچوں کو پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ بچوں کو بتانے ہیں، آپ بورڈ پر وہ الفاظ لکھ سکتے ہیں، بار بار وہ الفاظ دہرائیں گے تو وہ بچے جن کو پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے یا جن کا تلفظ اچھا نہیں ہے وہ بھی اس کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ خود پہلے بلند خوانی کریں، پھر ان بچوں سے کروائیں جن بچوں کی بلند خوانی اچھی ہے، جو صحیح عبارت پڑھ سکتے ہیں، جن کا تلفظ اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر ان بچوں کی باری آئے گی جن کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ بچے ان الفاظ کو بار بار سن چکے ہوں گے جو الفاظ ادائیگی میں ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ متن، نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات معروضی اور موضوعی کے جواب دے سکیں۔ متن ہے ہمارا سبق ہے، اس سبق کو ہم نے پڑھانا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے بچوں کو اس قابل کرنا ہے کہ اختتام پر مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ سوالات معروضی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور موضوعی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ سبق پڑھانے کے دوران میں آپ نے بچوں سے رابطے میں رہنا ہے، ان سے سوالات پوچھتے رہنا ہے، اور پھر اختتام پر بھی ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور جب اس سبق کو پڑھ لیں گے پھر مشق حل کریں گے، اور مشق میں دی گئی سرگرمیاں جو ہیں ان کو جب حل کر لیں گے تو پھر جب کبھی بھی زندگی میں اسکول سے باہر اپنی کتاب، نصاب کی کتاب سے ہٹ کر اگر ان کو کچھ دے دیا جائے کہ اس سبق کو پڑھیں اور اس سے متعلق ان سے سوالات کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ ان کے جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ متن، نظم و نثر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں۔ بچوں کو مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا آنا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پچھلی جماعتوں سے بچوں کو سکھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کی جماعت کا لیول تھوڑا ہائی ہے، اب یہاں پر ان کے مرکزی خیال اور خلاصے میں پختگی ہونی چاہیے، روانی ہونی چاہیے، جملے جو ہیں وہ منظم اور مربوط ہونے چاہیے، ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے اچھا سیکھتے ہیں، اور اس اچھا سیکھے ہوئے کو عملی طور پر بھی ہم نے اب کر کے دکھانا ہے، کیونکہ اس جماعت میں بہترین جو ہے وہ دکھانے کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اقتباس پڑھیں تو پھر بچوں سے پوچھیں کہ اب آپ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے مرکزی خیال بیان کریں، کوئی اقتباس پڑھیں تو اس کا خلاصہ بیان کریں۔ جب بچے بار بار اس مشق میں سے گزریں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں۔ محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے عنوان پر کہانی لکھیں۔ ہماری مشق میں بھی کہانی لکھنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے، تو بچوں کو ہم نے محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کرنا بھی سکھانا ہے، کیونکہ ضرب الامثال اور محاورات کا سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ سب سے زیادہ کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، اور ان کے استعمال سے کہانی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی کہانی لکھیں تو اس کے اندر ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال ضرور کریں۔ مرکب کی اقسام مرکب تام اور مرکب ناقص میں امتیاز کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے سب سے پہلے بچوں کو مرکب کی اقسام بتانی ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص وہ ہوتا ہے
جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر ہمیں مثال دی گئی ہے کہ عائشہ اسکول جاتی ہے، یہ پورا جملہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ ہے مرکب تام، اور مرکب ناقص میں قیمتی موبائل، اچھا اسکول، دلچسپ کتاب، ان لفظوں سے ہم جملے کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے۔ تو بچوں کو یہ بتانے کے بعد ان کی مشق کروانی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم قواعد کی مشق کروائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بار بار ان کے کانوں میں پڑے گا، وہ سنیں گے، وہ اس کا استعمال کریں گے، تو ان کے تعلم میں پختگی آئے گی، اور وہ نہ صرف مرکب کی اقسام کو پہچان سکیں گے بلکہ ان کو استعمال بھی کر سکیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، لیکن ہم نے جماعت میں اس سے بڑھ کر بھی کچھ سرگرمیوں کا اہتمام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، تاکہ بچوں کے تعلم میں پختگی آ سکے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.gohorpublishers.com پر بھی کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے، جہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔